بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں پر بعض راتوں کو دیگر بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو بقیہ 11 مہینوں پر فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ اسی طرح بعض راتوں کو رمضان المبارک میں جو شب قدر آتی ہے، وہ شب قدر دیگر راتوں کے مقابلے میں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل رات ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں ایک رات شب برات بھی ہے جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ مدینہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام کلب تھا، قبیلہ کلب تھا، بنو کلب تھا۔ وہ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا اور سب سے زیادہ بکریاں انہی کے یہاں ہوتی تھی، اور نہ جانے کتنی بکریاں ہوتی ہوں گی اور ہر بکری پر کس قدر بال ہوتے ہیں کوئی نہیں گن سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات کے دن عبادت کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ جیسے یہ رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آوازیں لگتی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کوئی ہے بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے رزق کا چاہنے والا میں اسے رزق عطا کروں، اور کوئی ہے مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ لہذا اس کی رات میں عبادت کرنا اور اس کے دن کو روزہ رکھنا یہ نفل ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ اسی عبادت کو کرنا یہ زیادہ ثواب ہو، اس عبادت کی کوئی خاص خصوصیت ہو، جیسا کہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں۔ پوری رات میں آدمی جو بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ نوافل پڑھے، وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، اوراد و وظائف پڑھے، وہ دیگر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق دے وہ ان اعمال کو کر سکتا ہے، کوئی مخصوص نماز نہیں۔ کچھ لوگوں نے مخصوص نمازیں گھڑ لی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر 2 رکعات نفل نماز اس نیت سے پڑھی جائے اور پہلی رکعت میں یہ سورت اور دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے تو فلاں فضیلت حاصل ہوگی۔ اس طرح کی کوئی بھی بات صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات کے تعلق سے 10 سے زیادہ صحابہ اکرام سے روایات مروی ہیں، اور محدثین کا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں اتنے سارے صحابہ کی کوئی روایت موجود ہو، چاہے وہ ضعیف احادیث ہوں، تو وہ سب مل کر ایک خاص قسم کی مضبوطی پیدا کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے فضائل میں ان احادیث کو ذکر کیا جا سکتا ہے اور عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان احادیث سے کوئی مسئلہ تو مستنبط نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اعمال کے فضائل میں وہ حدیثیں ضرور کارگر ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بالکل بجا اور درست ہے۔ لہذا بالکل نکار دینا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اپنی طرف سے اس طرح کی عبادت اس رات کے اندر شامل کر دینا کہ جن کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ان انتہاؤں کے درمیان جو اعتدال والا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق میسر ہو اس کے لحاظ سے عبادت کرے۔ بہت سارے لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں اپنی زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ آدمی اسی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر اپنی زندگی میں ایک بار اس رات میں قبرستان چلا جائے تو جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اسی رات کو قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور پورے اہتمام کرنا اور وہاں جا کر کچھ رسموں کو ادا کرنا اور کچھ بدعتوں کو بھی ادا کر لینا، یہ سب کا سب ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات پورے باقاعدہ اہتمام سے غسل کر کے خوشبو لگا کر قبرستان جاتے ہیں اور وہاں قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں اور اگربتیاں جلاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ آدمی اگر چلا ہی جائے تو وہ قبرستان پر فاتحہ پڑھ کے آ جائے اور جانے کو ضروری نہ سمجھے اور وہاں جا کر بدعات اور خرافات کو انجام نہ دے، تو شریعت کی طرف سے گنجائش ہے، جا سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو آج کل ہمارے مسلم معاشرے اور سوسائٹی میں ہونے لگا ہے کہ جیسے ہی شب برات آتی ہے تو بہت سارے نوجوان لوگ
فضول باتوں میں، اور بہت سے لوگ تو پٹاخہ بازی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کرنا ہے اور اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس قدر یہ رات فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، مغفرت اور بخشش کا سامان لیے ہوئے ہے، اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایسے لوگ تقریباً 7 اور 8 ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ محدثین نے ان روایات کو جمع کیا ہے، وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا اگر ہم ہیں تو ہم فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کریں، اس رات کے آنے سے پہلے ہی معافی تلافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیں، بندوں سے توبہ و استغفار اور معافی تلافی کر لیں تاکہ ہماری اس رات میں بخشش ہو سکے۔ ان میں سے ایک آدمی ہے مشرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو اس کی اس رات بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسا کوئی بڑا ظلم ہی نہیں ہے۔ شرک اللہ کو گالی دینا، اللہ پر بہتان باندھنا، اللہ پر افترا پردازی کرنے کے برابر ہے۔ لہذا شرک کرنے والے مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی ناحق جان لے لیتا ہے گویا وہ پورے انسانیت کو قتل کر دیتا ہے۔ اس قدر سخت اور بڑا اور سنگین جرم ہے کسی کو ناحق قتل کر دینے والا، لہذا قاتل کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرا آدمی ہے کینہ پرور، جو آدمی دوسروں کے تعلق سے اپنے دل میں برائی رکھتا ہو، کینہ اور چڑ رکھتا ہو، ایسے آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا بنی ان استطعت ان تمسی وتصبح وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں حضرت انس سے فرمایا میرے بیٹے اگر تو یہ کر سکتا ہو کہ صبح اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو تو تجھے کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا بنی وذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، یعنی کینے کو اپنے دلوں سے دور رکھنا یہ میری سنت ہے، اور جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا کسی کے بارے میں غلط فہمی پالنا، کینہ رکھنا یہ ایسا سنگین جرم ہے اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنا پائجامہ یا شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا پائجامہ شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، آخرت میں بھی خسارہ اور دنیا میں بھی خسارہ۔ لہذا ایسے گناہ سے کہ جس میں کوئی ذائقہ نہ ہو اپنے آپ کو اس میں ملوث رکھنا یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اسی طرح پانچواں آدمی ہے چغل خور، جو چغل خوری کرتا ہو، اس کی لگائی بجائی کرتا ہو، اس کی بات یہاں لگائی اور پھر اس کی بات دوسری جگہ لگائی اور آپس میں لڑانا بھڑانا اور جھگڑا و فساد لوگوں کے درمیان ڈالنا، ایسے چغل خور کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يدخل الجنت قاطع، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 7 شرابی، شراب پینا یہ اس قدر گناہ کبیرہ ہے، ام الخبائث کہا گیا اس کو، یہ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب کے نشے میں مدہوش اور بدمست ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ انجام دے دیتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے نعوذ باللہ، وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، وہ اول فول بکتا ہے، وہ بیتو کی حرکت کرتا ہے، اس کو اپنے ہوش و حواس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن الخمر، کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو شراب کا عادی ہو۔ لہذا شراب جیسی بری گندی چیز کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا یا اس کا عادی ہو جانا یہ مسلمان کے لیے نہایت بدنصیبی کی بات ہے۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک تو مسلم معاشرے میں شراب کی بے انتہا
مذمت بھی کی جاتی تھی اور اس کو برا بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ فتنہ بھی مسلمان معاشروں میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کا نافرمان، یہ بھی نہایت سنگین جرم ہے۔ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہو، کہ جن کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، جن کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، لہذا ایسا آدمی کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، والدین کا حق کیا ہے؟ ما حق الوالدین؟ حضور نے فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہیں، وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ راضی کر لو گے تو جنت میں داخلہ آسان ہے، اور اگر ناراض کر بیٹھے تو بہرحال مصیبت ہے، خسارہ ہے، ذلت ہے، محرومی اور بدنصیبی ہے۔ یہ وہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، لہذا اس رات کی آمد سے پہلے تیاری کرنا اور نیک اعمال کرنا اور جائز چیزوں پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست سے نکالنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس رات کی دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔